کوئی ایسا دم یا کوئی ایسی جھاڑ پھونک جو قرآن کی آیت نہ ہو یا حدیث نہ ہو، لوگوں نے اپنا ہی کوئی ایک تجرباتی طور پر کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ لوگ ادا کرتے ہوں اور وہ ان الفاظ سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہو، تو کیا اس طرح کے دم ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان کا جواب یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کے لیے یعنی شرعی دم کے لیے جو علماء نے 4 شرائط ذکر کی ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی شرط تو یہ بیان کی ہے کہ کوئی بھی آپ دم کر رہے ہیں تو وہ قرآن سے ہونا چاہیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں احادیث سے ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی دم ہو تو اس کو پڑھ کر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی اور زبان میں دم کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہے، اردو میں ہے مثال کے طور پہ، یا انگریزی میں ہے، یا کوئی پنجابی میں، سندھی میں، جس میں بھی ہے، تو اس کے لیے اہل علم نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہو سننے والے کو۔ جب دم پڑھنے والا دم پڑھ رہا ہے، جس پر پڑھا جا رہا ہے یا جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ بھئی کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جن کا معنی ہی نہ پتہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ، ایسے الفاظ سے دم جائز نہیں ہے جن کا معنی اور مفہوم ہی پتہ نہ ہو، اور وہ معنی اور مفہوم ایسا ہو کہ قرآنی تعلیمات کے خلاف یا شرعی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ بس میں نے یہ پڑھ لیا، اب اسی سے میں ہر صورت میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، یعنی کہ بذات ہی اس کے مفید ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اگر اس میں شفا ڈال دی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، بہتری ہو جائے گی۔ جیسے دوا استعمال کرتا ہے انسان، تو دوا جو ہے بذات ہی مفید فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس دم کے بارے میں بھی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کے بارے میں اس کا یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اسی دم سے میں نے ٹھیک ہونا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ نے تاثیر ڈالنی ہے، اگر اللہ نے تاثیر ڈال دی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر نہ ڈالی تو نہیں ٹھیک ہوں گا۔ شفا اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔